السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں قسطنطنیہ کے محل میں کانتاکوزینوس تخت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، تخت آخر کار تمہارا اصلی مالک تم تک پہنچ ہی گیا۔ یہ کہہ کر وہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، تخت تم جلد ہی مکمل طور پر میرے ہو جاؤ گے۔ بیمار اندرینیکوس مر جائے گا تو میں تمہارا واحد وارث بنوں گا۔ پھر بزدلوں کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ بازنطینی میری روشنی سے روشن ہو جائیں گے۔ میں عثمان اور باقی تمام ترکوں کو ختم کر دوں گا۔ پھر کانتاکوزینوس کھڑا ہو کر کہتا ہے، عثمان میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے جو تمہارے پاس ہے۔ دوسری جانب اولوف قرارگاہ پر حملہ کر دیتا ہے۔ اولوف کہہ رہا ہوتا ہے، تم لوگ مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ پھر کچھ کئی سپاہی اولوف پر حملہ کرتے ہیں۔ اسی موقع پر بالا خاتون پیچھے ہٹتی ہے اور دعا مانگتی ہے، یا اللہ ہماری مدد کرنا۔ پھر کئی سپاہیوں کو شہید ہوتے دیکھ کر بالا مزید پریشان ہوتی ہے۔ پھر وہ اولوف کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ جیرکوتاہی اور شامل بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اولوف والوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالا سپاہیوں سے کہتی ہے، سپاہیوں آگ کے ساتھ دفاعی اقدامات کرو، پیچھے ہٹو اور میرے حکم کا انتظار کرو۔ یہ سن کر کئی سپاہی پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اولوف بھی اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے، ان سب کو مارنا ہے، کوئی بھی زندہ نہ رہے، سب کچھ تباہ کر دو۔ پھر اولوف کے آدمی کئی والوں کی طرف بڑھتے ہیں تو کئی سپاہی آگ والے گولے ان پر برسا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اولوف والے سنبھلتے، کئی سپاہی ان پر تیروں کی برسات شروع کر دیتے ہیں۔ تیر برستے دیکھ کر اولوف کے آدمی اولوف کے گرد حصار بناتے ہیں، جبکہ اولوف کے بہت سے سپاہی آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فریق اولوف سے کہتی ہے، اولوف ہم نے ان کے مرکز کو تباہ کر دیا ہے، اب ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اولوف کہتا ہے، نہیں، ابھی تو میں نے اپنے بھائی کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لینا ہے۔ فریق کہتی ہے، ہم حساب لیں گے اولوف، لیکن ابھی نہیں، ابھی ہمیں جانا ہوگا۔ تیروں کی برسات دیکھ کر اولوف اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، پیچھے ہٹو، ہمیں اب جانا ہوگا۔ پھر اولوف والے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ادھر سوغوت میں سلطانہ پوچھتی ہے، یہ قرارگاہ کیا ہے عثمان صاحب؟ آپ نے قرارگاہ بنانے کی اجازت کس سے لی ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، اللہ سے۔ حق کے لیے لڑنے میں کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اگر آپ مجھے نہیں جانتی تو ان سے جان لے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ عثمان صاحب کا اشارہ اپنی طرف دیکھ کر ترگت کہتا ہے، عثمان صاحب آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، میں نے تمہیں تمہارا پورا حق دیا۔ پھر سلطانہ اوچی سے کہتی ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ قرارگاہ جاؤ اور ان لوگوں کی مدد کرو جو دن میں خواب دیکھتے ہیں۔ اوچی آگے بڑھتا ہے تو عثمان صاحب ہاتھ آگے کر کے اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ سلطانہ کہتی ہے، عثمان صاحب آپ دو ریاستوں کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی وجہ بن رہے ہیں، جس پر آپ کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، آپ کو اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اس کی قیمت لیں گے، لیکن صحیح وقت آنے پر۔ پھر عثمان صاحب اپنے غضب بھرے نظروں سے سب کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر تمام سرداران جانے لگتے ہیں تو اسمیانہ سلطانہ ترگت صاحب کو روک لیتی ہے اور پھر اوچی سلطانہ کے کان میں کہتا ہے، وہ جا رہا ہے۔ سلطانہ کہتی ہے، اس کا پیچھا کرو، لیکن اسے خبر نہ ہو تاکہ اسے جانے میں دیر ہو اور قرارگاہ مکمل تباہ ہو جائے۔ پھر سلطانہ ترگت صاحب سے کہتی ہے، آپ نے دیکھا ترگت صاحب؟ ترگت کہتا ہے، کیا؟ میں نے کیا دیکھا؟ سلطانہ کہتی ہے، عثمان بڑا ہو گیا ہے، اب ہم اس کے مخالف ہو گئے ہیں۔ ترگت صاحب اب آپ کو ایک شخص کا انتخاب کرنا ہوگا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر ترگت صاحب کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں۔
ادھر عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ قرارگاہ کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب یعنی شہر میں عائشہ خاتون اکتمور کے لیے بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور اسے تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ ارگن سے پوچھتی ہے اکتمور کسی کو نظر نہیں آیا؟ دروازے پر کھڑے سپاہی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ صبح سے نکلا ہے اور ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں۔ اس کے ساتھ کچھ ہوا نہ ہو۔ ارگن خاتون کہتی ہے عائشہ خاتون اچھا سوچے، وہ دونوں قبیلے کی طرف آ رہے ہوں گے۔ عائشہ خاتون کہتی ہے مجھے نہیں لگتا ارگن، اگر بینگے خاتون کی بیٹی بھاگ گئی ہوتی تو وہ اس طرح سے کام نہ کر رہی ہوتی، وہ حویلی پر حملہ کر دیتی۔ جب اولگن دکان کی طرف دیکھتی ہے تو بینگے وہاں پر کام میں مصروف ہوتی ہے۔ ادھر اکتمور درخت کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اور بائندر مسلسل اس پر کوڑے برسا رہا ہوتا ہے۔ اکتمور درد سے چلا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ تاکہ میں بھی دیکھ لوں کہ تم کون ہو، بزدل کہیں کے سامنے آؤ۔ مگر بائندر اسے مار مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور پھر دان سے کہتا ہے اتنا کافی ہے، اب میں یہ نشیر جاؤں گا، مجھے وہاں موجود نہ پا کر وہ میرے اوپر شک کریں گے، ویسے بھی میری نئی منگنی ہوئی ہے، میں جا کر اپنا کام سنبھالتا ہوں۔ پھر بائندر اور حسین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر الچیچک اپنے دکان پر آتی ہے۔ اولجن اسے دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے کیا یہ بھاگی نہیں عائشہ خاتون؟ عائشہ خاتون کہتی ہے اگر الچیچک یہاں ہے تو پھر اکتمور کہاں ہے؟ اولجن چلو اس سے معلوم کرتے ہیں۔ جب وہ الچیچک کے پاس آتی ہے تو الچیچک کہتی ہے آپ یہاں کیا کر رہی ہے اولجن خاتون؟ اولجن کہتی ہے الچیچک اکتمور، تو الچیچک اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے میری والدہ آ رہی ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے بدگمان ہو، اس لیے میرے سامنے دوبارہ اس شخص کا ذکر نہ کرے، یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر عائشہ خاتون کہتی ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو الچیچک؟ الچیچک کہتی ہے میں بائندر صاحب سے شادی کروں گی، اب مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ عائشہ خاتون اور اولجن وہاں سے چلی جاتی ہے تو اولجن کہتی ہے عائشہ خاتون مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عائشہ خاتون کہتی ہے ظاہر ہے الچیچک پیچھے ہٹ گئی، اکتمور اسی لمحے فلیش بیک سین دکھاتے ہیں جب اکتمور اپنی والدہ سے کہتا ہے والدہ میں الچیچک کو اغوا کروں گا۔ عائشہ خاتون اس سے پوچھتی ہے کیا تم نے اس سے بھاگنے کو کہا؟ اکتمور کہتا ہے نہیں والدہ، الچیچک نے مجھے خود بھاگنے کا کہا ہے۔ جواباً عائشہ خاتون کہتی ہے وہ ایک بہادر لڑکی ہے، وہ تم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ تمہاری خاطر وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہے۔ اکتمور تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ یہ سن کر اکتمور بہت خوش ہوتا ہے اور عائشہ خاتون کے ہاتھ کا بوسہ لے کر اس کے گلے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اماں وہ بڑے درخت کے پاس میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں اسے زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا۔ عائشہ خاتون کہتی ہے ہوشیار رہنا اکتمور۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔